کاظم تیری غربت پر کرتی ہے بکا زہرا، کاظم تیری غربت پر کرتی ہے بکا زہرا، چھوڑا تیرے غم میں، چھوڑائی تیرے غم میں ہے قریب بلا زہرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روان فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض الایام وقال لی یا فاطمة انی لا اجد فی بدن ضعفا فقلت له ذق اللہ یا بت من الضعف فقال یا فاطمة ایتنی بالکساء الیمان وغطینی به قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فاعطیت بالکساء وغطیت به وصرت انظر الیہ وَإِذًا وَجْهُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرأتين وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك راحية طیبتاً کانہا راحیۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ فقلت نعم ان جدک نائم تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ والسلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت هذا الکساء فقال له نعم قد اذنت لك فدخل الحسن علیہ السلام معه تحت الکساء اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسین علیہ السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرأتين وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كان راحية جد رسول الله صلى الله عليه فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فدني الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدہ والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهم الحسين تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل عليهم معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال الله نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قالت فاطمة فلما اطمأنت من تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة مات الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالوها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد۔
فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختار الله. إن الله عز وجل لا يقرئك السلام يخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أحيا إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفي جمن من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال عليه السلام إذا والله فزنا وسيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسيدوا رب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر أخبرنا هذا في محفل من محفل الأرض وفي جمن من شيعتنا وفيهم مهموم إلا فرج الله وما ولا مخموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسيدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم کے اندھیرے قیدی میرا ایمان دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی دیکھی نہ کبھی صبح آئی نہ شام کی آئی نہ شام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی ہائے کس قدر وہ کوٹھری گنگو تاریک تھی ہائے کس قدر وہ کوٹھری گنگو تاریک تھی نہ سجدہ ہی کی جاتی نہ سجدہ ہی کی جاتی نہ تھی قیام کی نہ تھی قیام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی کچھ زہر دے کے مارے اور کچھ قتل کیے کچھ زہر دے کے مارے اور کچھ قتل کیے تعظیم خوب کی ہے تعظیم خوب کی ہے
خیر الانام کی، خیر الانام کی، دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی۔ نجفی ادب سے چوم لے بیڑی ملنگ کی، نجفی ادب سے چوم لے بیڑی ملنگ کی، جو آج تک بتاتی ہے، جو آج تک بتاتی ہے تاریخ شام کی، تاریخ شام کی۔ دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی۔ دیکھی نہ کبھی صبح آئی نہ شام کی، آئی نہ شام کی۔ دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی۔ زندان کے اندھیرے قیدی میرا امام، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زندان غم تھا موسیٰ کاظم کے واسطے، تازہ ستم تھا موسیٰ کاظم کے واسطے، آرام کم تھا موسیٰ کاظم کے واسطے، بے حد علم تھا موسیٰ کاظم کے واسطے، چھٹ کر پدر سے حامل رنجو مہن رہے، پابند حکم حق کے، پابند حکم حق کے، امام زمن رہے۔ پیارا بہت تھا جعفر صادق کو اپنا ماں، حضرت کے بعد ابر ستم نے نہ دی پناہ، نور خدا سے پھر گئے آدائے روسیہ، عز و شرف میں شکے نتیجہ استبا، دل مطمئن رحمت حق کے نزول سے، سینہ بھرا ہوا تھا، سینہ بھرا ہوا تھا علوم رسول سے، حل مشکلات کے وارث امام دین، مالک ہر آسمان کے مختار اے زمین، فرمان روے ملک ولایت کے جانشین، مشہور دو جہاں میں جہاندار افتتاح، آتے تھے کس ادب سے ملک بارگاہ میں، حیدر کا تخت و تاج تھا، حیدر کا تخت و تاج تھا سرکار شام میں، ہرگز مجھے اطاعت کاظم نہیں قبول، میں چاہتا ہوں خیر کرو ان کو یا رسول، رکھتا ہے اس کی ذات سے کھٹکا یہ دل ملول، برپا ہوا فساد تو پھر اس سے کیا حصول، تدبیر وہ کروں میں کہ قصہ ہی پاک ہو، ایسا نہ ہو حضور کے، ایسا نہ ہو حضور کے امت ہلاک ہو، تاروزہ رسول میں سلطان انسجا، مشغول تھا نماز میں وہ ہادی جہاں،
پہنچے ملازمین ستمگر کے ناگاہ، کیوں کر مظالموں کی شقاوت کروں بیان، درگاہ سیاہ کاروں نے ایک بار کر لیا اس ہوئے حرم کو گرفتار کر لیا، ہارون کا تھا حکم کے منہ قتل شاہد، چل سکتی تھی نہ ملے بصرہ کی تیغ کے، حالت وہ دیکھتا تھا کہ دل اس کا تازے، سجدے میں رہتی تھی شے ابرار کی جبیں، کرتے تھے صبر اپنے بزرگوں کی شان سے، نکلے نہ ظالموں کی شکایت زبان سے، یہ کار سخت اور کسی کے سپرد کار، ورنہ رہا کروں گا میں سید کو بے قطار، گھبرایا پڑھ کے خط کے عبارت کو اہل شہر، باز آیا ظلم سے نہ ستمگار و بدگوار، بصرے سے بے وفا نے بلا بے جشا کو، بغداد میں اسیر کیا بے گناہ کو، غم خار قید خانے میں تھے شاہ ذوالجلال، سجدوں کو طول دیتے تھے سلطان کچھ قصال، فاقوں سے گھل گیا تھا بدن ذوف تھا کمال، اٹھنا تھا ناگوار نہ قائد کا تھا یہ حال، سمجھا نگاہ جس کے پڑے جسم پاک پر، کپڑا پڑا ہوا ہے کوئی فرش خاک پر، آخر تڑپ کے مسافر گزر گیا، مظلوم قید خانے کو ویران کر گیا، حیدر کے پاس وارث سے خیر البشر گیا، بغداد میں مدینے کا سلطان مر گیا، سامت کیا نبی کے یگانے کے واسطے، مزدور آئے لاج اٹھانے کے واسطے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین، اما بعد فقد قال مولانا الامام محسن الکاظم علیہ الصلاۃ والسلام، ان فی الارض عبادا یسعون فی حوائج الناس هم الآمنون یوم القیامہ۔ الکریم چینل کے تمام ناظرین کی خدمت میں بالخصوص
اور دنیا اسلام کی خدمت میں بالعموم آسمان امامت و ولایت کے 7ویں اختر تابناک باب الحوائج فرزند امام جعفر صادق یعنی حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت کے المناک موقع پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ پرسہ پیش کرتا ہوں بارگاہ یوسف زہرا وارث کعبہ و کربلا حضرت حجت کی خدمت میں آپ کے جد بزرگوار کی شہادت کے اندوہناک موقع پر۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، خدایا سیرت امام کاظم علیہ السلام سننے، سمجھنے، پڑھنے اور ان کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما، آمین بحق آل طٰہٰ و یاسین۔ رب کریم کا شکر ایک اور موقع ملا کہ میں آپ سے روبرو ہو سکوں۔ یونیک لیسنز ہیں خود حضرت امام کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں۔ تمام معصومین علیہم السلام کی طرح امام موسی کاظم ہمارے امام حجت خدا ہادی برحق، جن کی زندگی کا لہجہ لہجہ ہمارے لیے مشعل راہ اور نمونۂ عمل۔ میں ایک اجمالی خاکہ آپ کی زندگی کا بیان کروں۔ یکشنبہ یعنی اتوار کا دن تھا، 7 صفر سن 128 ہجری میں ہمارے 7ویں امام کی مکہ اور مدینہ کے درمیان ولادت ہوئی۔ آپ کی شہادت 25 رجب سن 183 ہجری میں ہوئی، اور وہ بھی بغداد میں ہارون رشید کے زندان میں۔ آپ کی قبر اطہر کاظمین میں ہے، جہاں دنیا بھر سے عاشقان اہل بیت اطہار علیہم السلام پہنچتے ہیں، بلا تفریق مذہب و ملت جب ہسائی کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ میں بیان کروں گا قبر امام کاظم واقعی میں حاجات کی برابری کا ذریعہ اور مرکز۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 55 برس، مدت امامت سن 148 سے 183 یعنی تقریباً 35 برس۔ وہ خلفائے عباسی جنہوں نے اس دور میں حکومت کی ہے جس دور میں امام کاظم علیہ السلام زندگی بسر کر رہے ہیں، ان میں منصور کا نام آتا ہے، مہدی عباسی کا نام آتا ہے، ہادی عباسی کا نام آتا ہے، اور پھر ہارون رشید جو آپ کا قاتل بھی قرار پایا ہے۔ سفر حج کی واپسی پر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مقام ابوا تک پہنچے تھے کہ آپ کو حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خبر ملی۔ منہال قصاب سے روایت ہے کہ مدینے کے لیے میں مکے سے نکلا تھا، اور جب مقام ابوا تک پہنچا تو خبر ملی کہ امام صادق علیہ السلام صاحب فرزند ہوئے ہیں، بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ منہال قصاب کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے 1 روز قبل مدینے پہنچ گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس ولادت کے بعد 3 دن مسلسل عمومی دعوت کا اہتمام کیا۔ جوق ترجوق لوگ آتے تھے، سفرہ پہن تھا، کھانا کھاتے تھے۔ منہال قصاب کہتے ہیں کہ جو کھانا آج کھایا ہے وہ آئندہ دن تک اس حد تک سیر کر دیتا تھا کہ پھر بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا، بے نیازی کا احساس کرتے تھے کھانے والے اور سفرہ امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچنے والے۔ خود امام موسی کاظم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو آپ کی مادر گرامی جناب حمیدہ، میں تذکرہ کروں گا اس عظیم خاتون کا جس کی علمی جلالت، جس کی فضیلت خود معصوم امام نے بیان کی۔ مادر امام کاظم یعنی جناب حمیدہ کہتی ہیں کہ بچے نے ولادت کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکا ہے اور سر سجدہ معبود میں رکھ دیا ہے۔ یہ وہی امام کاظم ہے جنہوں نے پیغام دیا ہے اپنی ولادت سے لے کر اپنی کمسنی کے دور تک، اور پھر کمسنی کے بعد مدت امامت و مدت حیات میں مسلسل بندگی پروردگار کے دروس۔ پڑھیے تاریخ، 3 برس کی عمر، بکری کا بچہ ہے، امام اس کا کان پکڑ کر کہتے ہیں سجدہ کرو۔ گویا امام موسی کاظم علیہ السلام نے یہ درس دے دیا کہ اگر میرے در سے، اگر ہمارے گھر سے، اگر ہمارے خانوادے سے کوئی نسبت ہو گئی تو ہم بندگی پروردگار پر ناز کرنے والے ہیں اور لوگوں کو بندگی پروردگار کے دروس سکھانے والے ہیں۔ القاب امام کاظم علیہ السلام کے متعدد ہیں، کاظم ہے، صابر ہے، صالح ہے، امین ہے، عبد صالح ہے، باب الحوائج ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، وہ نبی موسیٰ تھے جن کے بارے میں قرآن نے غضبان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ امام کاظم ہیں،
امام موسی کاظم، جن کے لیے لقب قرار پایا کاظم۔ شاید پروردگار یہ اعلان کرنا چاہتا ہو کہ کردار کے دونوں پہلوؤں کو اگر دیکھنا چاہتے ہو ہمارے نمائندوں میں، ہمارے برگزیدہ بندوں میں، تو اگر غیظ و غضب دیکھنا ہے تو نبی موسیٰ کی طرف دیکھو، اگر حلم، تواضع، بردباری، کظم غیظ، غصے کو پی جانے کو دیکھنا ہے تو امام موسی کاظم کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ آپ توجہ کیجئے گا، باب الحوائج لقب قرار پایا امام موسی کاظم علیہ السلام کا، کیوں؟ تاکہ لوگ اگر حاجات طلب کرنا چاہیں تو پہنچے بارگاہ امام کاظم میں، جب آسائی کریں، دامن مراد پھیلا دیں۔ یقیناً پروردگار ان کے واسطے سے بہت ساری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں جب آنے والا آتا ہے مظلوم کربلا امام حسین کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا فلاں شخص سے میں نے قرض لیا ہے، چند دنوں کی مہلت درکار ہے، آپ واسطہ بن جائیے، سورس لگا دیجئے۔ امام کاظم نے کہا دیکھو اگر کبھی اپنے ہی جیسے سے مانگنا ہو تو ہر کسی سے مت مانگنا، بلکہ اس سے مانگنا جس کے اندر یہ صفات ہوں، ذی دین، جو دیندار ہو، اور پھر فرمایا او مروتن، جو جوان مرد ہو، یا اگر مانگنا ہی ہو او حسب، تو اس سے مانگنا جو اچھے خاندان کا، اچھے قبیلے کا رہنے والا ہو۔ ہمارا سلام ہو خاندان نبوت اور خاندان عصمت پر، جن کا دین، جن کی مروت و جوان مردی، جن کا حسب و نسب زبازد خاص و عام۔ تمام ائمہ اہل سنت، بزرگان اہل سنت نے بھی امام موسی کاظم علیہ السلام کے مزار پر پہنچ کر توسل کیا۔ میں پیش کروں، مثلا خود امام شافعی، انہوں نے بھی توسل کیا ہے۔ ابن سمعون، انہوں نے اپنی کتاب امالی کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 126 پر لکھا ہے کہ کان الشافعی یقول، وہ افراد جو عربی گرامر سے واقف ہیں وہ یقیناً محسوس کریں گے اور درک کریں گے کہ فعل ماضی فعل مضارع کے ساتھ ہیں، اور پھر فعل ماضی جب فعل مضارع کے ساتھ ہوتا ہے تو عربی گرامر سے واقفیت رکھنے والے اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ کان الشافعی یقول، یعنی شافعی یہ کہا کرتے تھے، یہ نہیں کہ شافعی نے ایک مرتبہ کہہ دیا بات ختم ہو گئی۔ امام شافعی تکرار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے قبر موسی الکاظم التریاق المجرب، امام موسی کاظم علیہ السلام کی قبر اثر تریاق مجرب ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے یہ کووڈ-19 ختم ہو انشاءاللہ، دنیا بھر سے عاشقان امام کاظم پہنچیں، جب آسائی کریں اور پھر جانے کے بعد توسل کریں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز اور دعا و مناجات کریں۔ امام شافعی ان افراد کے لیے یہ پیغام ہیں، ان افراد کو میں یہ خطاب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ جو قبروں پر جانے کو بدعت قرار دیتے ہیں، کہ خود امام شافعی نے ابو حنیفہ کی قبر پر پہنچنے کے بعد توسل کیا ہے۔ جب قبر ابو حنیفہ اس لائق کہ ان سے توسل کیا جائے، ان کی قبر پر حاضری دی جائے، ان کی قبر کو تبرک سمجھا جائے، تو امام موسی کاظم جو فرزند رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیا ان کی قبر پر جانا بدعت ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ عام باپ جو صلبی باپ ہے اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کی قبر پر انسان جائے، نبی فرماتے ہیں دعا مستجاب ہوتی ہے، تو وہ امیر المؤمنین جس کے لیے پیغمبر نے کہا انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو قبر امیر المؤمنین پر پہنچ کر نجف اشرف سرزمین ولایت پر حاضری دے کر کے انسان اگر دعا کرے تو شرک اور بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ مکتبہ حقانیہ پشاور پاکستان سے کتاب شائع ہوئی ہے، الخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان، اس میں بھی یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ امام شافعی ائمہ مذاہب کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد ان کا احترام کرتے تھے، اور ان کے قبور حوائج کی قبولیت کا ذریعہ قرار پائے۔ اگر عام ائمہ مذاہب کی قبریں اس اہمیت کے حامل ہیں، تو اگر امام کاظم علیہ السلام باب الحوائج جیسا لقب حاصل کرتے ہیں تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ پڑھیے اس کتاب کو، اگر کہیں سے مل جائے، آپ علماء سے دریافت کیجئے تو آپ کو ملے گا کہ اس کتاب کی جو اولین فصل ہے اس کی ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے کہ علماء ہمیشہ ائمہ مذاہب کی قبروں پر حاضری دیتے تھے، یہاں تک کہ امام شافعی سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ابو حنیفہ کی قبر پر حاضری دیتا ہوں، اسے تبرک سمجھتا ہوں، جب کبھی کسی حاجت کو میں چاہتا ہوں کہ روا ہو جائے
تو میں ابو حنیفہ کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، پھر ان سے توسل کرتا ہوں، خدا سے دعا کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں، فوراً میری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ اگر جاتے ہیں ابو حنیفہ کی قبر پر حاضری دیتے ہیں، اور پھر یہی امام شافعی امام موسی کاظم علیہ السلام کی قبر اطہر کے لیے کہتے ہیں کہ قبر موسی الکاظم التریاق المجرب، تو اگر ہم عاشقان اہل بیت اطہار مزارات مقدسہ پر، مقامات مقدسہ پر حاضری دیتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کیوں، طرح طرح کے وسوسے کیوں، مفتیوں کے فتوے کیوں؟ آئیے تذکرہ کروں مادر امام موسی کاظم علیہ السلام یعنی جناب حمیدہ خاتون کا۔ اگرچہ کنیز تھیں لیکن مقام و مرتبے میں اتنی بلند تھیں کہ امام معصوم کی 7ویں امام کی ماں قرار پائی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر خاتون امام پرور نہیں ہو سکتی، کیوں؟ کیونکہ ہم زیارت کے فقرات میں پڑھتے ہیں اشہد انک قد کنت فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، اور اس بات کی دلیل ہے اور اس بات پر دلالت کرتا ہے یہ فقرہ زیارت کا کہ یقیناً امام موسی کاظم علیہ السلام کی والدہ گرامی بھی عام خاتون نہیں بلکہ کائنات کی ممتاز ترین خواتین میں سے ایک خاتون۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی زوجہ مادر امام کاظم علیہ السلام کی مستقل ہمیشہ تعریف کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے حمیدۃ فی الدنیا محمودۃ فی الآخرہ، دنیا میں بھی قابل ستائش اور آخرت میں بھی قابل ستائش۔ کون؟ جناب حمیدہ خاتون۔ آپ توجہ کریں، سرکار حجت حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف جن کی ولادت کے ایامان پہنچے ہیں، ماہ شعبان المعظم کی آمد ہے۔ رب کریم ہمیں اس مہینے کی عظمتوں کو درک کرنے کی توفیق کرامت فرمائے، ماہ رجب میں کیے گئے ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے، بچے ہوئے دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق دے۔ ہم اور آپ امام زمانہ کے سلسلے میں یبن الزہرا کا لفظ سنتے ہیں، جس طرح یبن الزہرا ہیں اسی طرح تمام ائمہ علیہم السلام کی مائیں مادر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے۔ کسی بھی ماں کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا ہے کہ امام زمانہ کی نسبت ان کی طرف دی گئی ہو، صرف اور صرف یبن الزہرا ملتا ہے۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر امام معصوم نے سرکار حجت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو فرزند حمیدہ کہہ کر خطاب کیا ہے۔ بڑی عظمت ہے جناب حمیدہ خاتون کی۔ کأنی بابن حمیدہ یملأ الارض قسطا وعدلا، ہم فرزند حمیدہ کو دیکھ رہے ہیں جو روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دینے والے ہیں۔ اتنی باعظمت خاتون قبر کہاں ہے؟ سرزمین مدینہ پر۔ معبود ہم سب کو توفیق دیں، پہنچیں ان مزارات پر، حاضری دیں، جائیں معرفت کے دروس سیکھ کر آئیں۔ علمی جلالت یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن ابن حجاج، یہ اپنے نابالغ بچے کو لے کر آتا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے کو حج کے مسائل سے آگاہ کریں۔ سنیں کہ علمی جلالت مادر امام موسی کاظم جناب حمیدہ خاتون کی کیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام جعفر صادق نے اس آنے والے عبد الرحمن ابن حجاج سے کہا تم جاؤ اپنی زوجہ کو بھیجو تاکہ میری زوجہ تمہاری زوجہ کو حج کے تمام مسائل سکھا دیں، تمہاری زوجہ اپنے بچے کو ان مسائل سے آگاہ کریں۔ یہ عظمت ہے کس کی؟ مادر امام موسی کاظم جناب حمیدہ خاتون کی۔ کثیر الاولاد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، لیکن جناب حمیدہ خاتون سے فقط 4 اولاد، امام کاظم، اسحاق، فاطمہ، محمد دیباج۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کی زندگی واقعاً باعظمت ہے۔ میں گزارش کروں گا پڑھیے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، نقوش عصمت سرکار علامہ جوادی علی اللہ مقامہ کی ہونا چاہیے گھروں میں۔ اردو نہیں آتی، ہندی میں بھی ترجمہ موجود ہے، تنظیم المکاتب سے شائع ہوئی ہے۔ سیرت امام کاظم کو پڑھیے، آپ پڑھیے 14 ستارے نامی کتاب کو، آپ پڑھیے کہیں سے بھی امام کاظم کی زندگی کو، علی ابن یقطین کے ساتھ امام کا کیا رویہ تھا، کس طرح تیار کیا ہے۔ بشر حافی کا واقعہ، وہ افراد جو آج میوزک سنتے ہیں، بس اوقات سافٹ میوزک کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں، کس طرح بشر حافی کی تنبیہ کی ہے حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام نے۔ یہ وہی امام کاظم ہیں جنہوں نے بیان فرمایا کہ لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، نماز کو سبق سمجھنے والا ہماری شفاعت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے۔ متعدد احادیث، آئیے میں اس حدیث پر گفتگو کروں جسے میں نے سرنامہ سخن کے طور پر پیش کیا۔ ہمارے 7ویں امام نے ارشاد فرمایا ان فی الارض عبادا
یسعون فی حوائج الناس ہم الآمنون یوم القیامہ، روئے زمین پر ہیں کچھ ایسے بندگان خدا جو لوگوں کی مدد کے لیے تیزی سے دوڑنے والے ہیں. کہیں خبر مل جائے، کہیں غم ہے، کہیں خوشی ہے، کہیں ولیمہ ہے، کہیں مجلس ہے، کہیں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کہیں کوئی غربت کا مارا ہے، کہیں کسی کی فیس نہیں جمع ہو پا رہی ہے، تو وہ لوگ وہ ہیں جو ان تمام مسائل کے ہنگام سابق رہنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، تیز گام رہنے والے ہیں، دوڑنے والے ہیں. پھر امام کاظم نے فرمایا ہم الآمنون یوم القیامہ، یہی وہ افراد ہیں جو قیامت کے دن عذاب پروردگار سے محفوظ رہنے والے ہیں. آپ توجہ کیجئے گا، آپ پڑھیے زیارت جامعہ کبیرہ، حضرت امام نقی علیہ السلام کا وہ معرکۃ العریٰ زیارت عامہ، جس میں امام نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی فضیلتوں کا ٹھاٹھا مارتے ہوئے سمندر کو بیان کیا. دنیا تشیع کی تمام کتابوں کو غرق آب کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے، تنہا یہ ایک زیارت جامعہ کبیرہ ہو تو اہل بیت کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. اس زیارت میں امام علی نقی علیہ السلام نے آغاز کہاں سے کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ. یہ وہی زیارت جامعہ کبیرہ ہے جس میں امام نقی نے فرمایا بکم فتح اللہ و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض. اسی زیارت جامعہ کبیرہ کے آخر میں ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ امام نقی نے فرمایا ان ذکر الخیر کنتم اولہ و اصلہ و فرعہ و معدنہ و منتہاہ و مأواہ. جب کبھی خیر کا تذکرہ ہوگا اے اہل بیت اطہار، اس خیر کی ابتدا بھی آپ، اصل و اساس بھی آپ، معدن بھی آپ، انتہا بھی آپ، سرچشمہ بھی آپ. اہل بیت کا چاہنے والا کیا خیر کی طرف سبقت کرنے والا نہیں ہوگا؟ کیوں آج دنیا دیکھنے پر جا رہی ہے کہ وہ ہمارے یہاں آئے لہٰذا ہم ان کے یہاں جائیں گے، وہ ہمارے یہاں شریک ہوئے لہٰذا ہم شریک ہوں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا جو ہم ان کے ساتھ کچھ کریں. یہ جذبہ اچھا نہیں ہے. قرآن کریم نے 3 طرح کے افراد بیان کیے ہیں خیر کے سلسلے میں. اشحۃ الخیر، بعض افراد وہ ہیں جنہیں خیر پسند ہی نہیں آتا. بعض افراد وہ ہیں مناعین للخیر، سورہ قلم، جو خیر کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. اور بعض افراد وہ ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90، یسارعون فی الخیرات، جو خیرات کی طرف تیزی کرنے والے ہیں، دوڑنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں. ہمیں لوگوں کی مدد کرنی ہے. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ مدد سے مراد صرف اور صرف مالی مدد ہے. نہیں، سیرت امام کاظم کچھ اور بیان کرتی. 3 طرح کی مدد مطلوب ہے. سب سے پہلے مرحلے میں مالی مدد، دوسرے مرحلے میں فکری مدد جس کا فقدان ہے، جس کا بحران ہے، تیسرے مرحلے میں آبروئی مدد. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. مالی مدد، آپ توجہ کیجئے، ہم اور آپ سمجھتے ہیں اہل بیت اطہار، ائمہ اطہار علیہ السلام غریب تھے، نادار تھے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو جب جناب قمبر نے سائل کے لیے مولا امیر المؤمنین سے پوچھا مولا اس کو کیا دے دوں، درہم دوں، دینار دوں، مولا نے اس وقت یہی تو کہا تھا کلاہما عندی حجران، میرے نزدیک درہم و دینار پتھر سے بڑھ کر کچھ اور نہیں. جو دینا ہو دے دو، درہم دینا ہو درہم دے دو، دینار دینا ہو دینار دے دو. ائمہ اطہار علیہ السلام تو وہ باعظمت شخصیات کہ اگر ہاتھ میں پانی کے قطرات آ جائیں تو زر و جواہر میں بدل جائیں، سنگریزے آ جائیں تو زر و جواہر میں بدل جائیں، مٹی کی دیوار کو اشارہ کریں تو سونے کی دیوار میں تبدیل ہو جائے. یہ واقعی معنی میں دولت مند ترین، ہاں زندگی ان کی عامیانہ تھی، عام افراد کے طرز حیات پر زندگی بسر کرتے تھے. آپ توجہ کیجئے، خود امام کاظم علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح محنت کرتے تھے. یہ پیغام ہے قوم کے جوانوں کے لیے جو تساہلی، کاہلی، سستی برتتے ہیں، محنت نہیں کرتے، دیر تک سوتے ہیں، دوسروں کی روزی روٹی کا انتظار کرتے ہیں. امام کاظم علیہ السلام خود اپنے باغ کی زمین پر، زراعت کی زمین پر جاتے تھے، محنت کرتے تھے. کسی نے کہا مولا آپ امام ہو کر اس عمر میں اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اس موقع پر امام کاظم نے فرمایا قد عمل فی الارض النبیون والاولیاء، روئے زمین پر تو انبیاء نے محنت کی ہے، اولیاء الہی نے محنت و مشقت کی ہے. لہٰذا ائمہ اطہار علیہ السلام نے خاص ترغیب دلائی ہے کہ انسان خود محنت کرے، ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلے. معصوم نے فرمایا القادو علی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والا جیسا. توجہ کیجئے، امام کاظم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، میں بیان کروں. امام کاظم نے فرمایا اپنی زندگی کے شب و روز کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. ساعتن لمناجات اللہ، ایک حصہ خدا سے راز و نیاز اور دعا و مناجات کے لیے.
بندگی کے لیے، وساعۃ لامر المعاش، ایک حصہ ذریعہ معاش کی تلاش کے لیے، وساعۃ لمعاشرۃ الاخوان والثقات الذین یعرفونکم ویخلصون لکم فی الباطن، ایک حصہ اپنے ان احباب کے لیے، ان اہل خانہ کے لیے، اعزاء اور اقربا کے لیے جو تمہارے مخلص ہیں، جو تمہیں اچھائیوں کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو تمہارے نقائص تمہارے لیے آشکار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وساعۃ تخلون فیہا للذاتکم فی غیر محرم، ایک حصہ جائز لذتوں کے حصول کے لیے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ عثمان ابن مظعون صحابی پیغمبر، جلیل القدر صحابی، ایسا صحابی کہ جب فرزند پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے، بقیع میں دفن کیا، پیغمبر نے دعا کی خدایا میرے اس اولاد کو عثمان ابن مظعون کے ساتھ مشہور فرما۔ عظمت پہچانی ہے۔ لیکن عثمان ابن مظعون نے گھر والوں کے حقوق ضائع کیے تھے۔ عتیق زوجہ شکایت کرتی ہیں، پیغمبر عثمان توجہ نہیں دیتے، گھر میں مسجد بنا لی، یتعبد فیہ، مسلسل عبادت پروردگار، اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، رکوع پر رکوع، سجدوں پر سجدے۔ پیغمبر نے بلایا ہے، خبردار، اللہ کے حقوق، زن و شوہر کے باہمی حقوق، بچوں کے حقوق، میرے بھی گھر والے ہیں، میں ان کے تمام حقوق کا پاس و لحاظ رکھتا ہوں، لہٰذا جائز لذتوں کو حاصل کرنا ہے۔ عزیزان گرامی آپ توجہ کیجیے گا، لہٰذا سب سے پہلے مرحلے میں ہمیں مالی مدد کرنی ہے، بخل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں جتنا بعض افراد سمجھتے ہیں کہ مالی مدد صرف دینی اداروں کا کام ہے، گورنمنٹ جاب والوں کا کام ہے، مالداروں کا کام ہے، کاشتکاروں کا کام ہے، زمینداروں کا کام ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ امام سجاد نے فرمایا الصدقۃ فی القلہ، ناداری کے موقع پر انسان راہ خدا میں خرچ کرے تب جا کر کے واقعی معنی میں وہ ہمارا چاہنے والا بن سکتا ہے۔ آپ توجہ کیجئے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہے عیسیٰ ابن محمود۔ آنے کے بعد کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، میری زندگی خراب ہو گئی، میں پریشان حال ہوں، میرے پاس کدو کا کھیت ٹڈیوں نے حملہ کر دیا، کچھ نہیں بچا ہے۔ دیکھیے امام کاظم علیہ السلام نے کس طرح مالی مدد کی ہے، سب کا سب برباد ہو گیا ٹڈیوں کے حملے کے سبب۔ اس موقع پر امام کاظم نے ایک سوال کیا، بتاؤ اگر تمہاری فصل بچ جاتی تو اس کی قیمت کیا ہوتی؟ اس نے کہا مولا 120 دینار۔ اس موقع پر امام کاظم علیہ السلام نے اسے 1200 درہم، تقریباً 150 دینار دیے، اور ساتھ ہی ساتھ 2 عدد اونٹ عطا کیے۔ یہ ہے مالی مدد۔ آپ پڑھیے عالم اہل سنت بغدادی کیا لکھتے ہیں امام کاظم علیہ السلام کی مالی مدد کے سلسلے میں، سخاوت کے سلسلے میں لکھتے ہیں امام کاظم علیہ السلام کی سخاوت ضرب المثل بن گئی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ سرر موسیٰ کانا مثلا، وہ تھیلی جو امام کاظم دیا کرتے تھے وہ زمانے میں ضرب المثل بن گئی تھی۔ بہرحال پہلے مرحلے میں ہمیں مالی مدد کرنی ہے۔ مالی مدد کے لیے لکھپتی ہونا شرط نہیں، اللہ نے جتنا دیا اسی میں سے بندگان خدا کا حق نکالتے رہنا چاہیے۔ میں باتوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ دوسری مدد جو ہمیں کرنی ہے وہ ہے فکری مدد۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ واقعی معنی میں ہم مسجدوں کا صحیح استعمال کر رہے ہیں کیا؟ ان امام باڑوں کا جو ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں صحیح استعمال ہو رہا ہے؟ بچوں کی فکری تربیت ہو رہی ہے؟ قوم کے نوجوانوں کو ہم صحیح معنی میں رہنمائی کر رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں؟ میرا سوال ہے علماء سے، خطباء سے، شعراء سے، ڈاکٹرز سے، انجینئرز سے۔ امام خمینی نے کیا کہا تھا؟ مسجد سنگر خداست، مسجد سنگر الہی، اسے پر کر دو۔ ایک مسجد کو دینی درسگاہ بنا دو، جہاں آئیں قوم کے ہونہار بچے پروان چڑھیں، آگے بڑھنے کا راستہ طے کریں۔ عزیزان گرامی آپ توجہ کیجیے گا، امام کاظم علیہ السلام نے فکری مدد کی۔ میں صرف ایک مثال پیش کروں، یونس ابن عبد الرحمن امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد جب حاضر ہوئے تو امام کاظم نے فرمایا اے یونس، میں ایک دعا تمہیں تعلیم دیتا ہوں، اور جتنا ممکن ہو اس دعا کی تلاوت کیا کرو، اللہ سے دعا مانگو۔ یا یونس اکثر من ان تقول، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے کہو اللہم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر، خدایا ہمارا دین عاریہی دین نہ ہو، کرائے والا دین نہ ہو۔ 22 رجب آئے گی تو خواتین باحجاب رہیں گی، ماہ رمضان آئے گا تو ٹی وی پر پردہ پڑ جائے گا، ہم حج کرنے جائیں گے، زیارت کے لیے جائیں گے تو باحجاب ہوں گے، بارش ہوں گے، واپس آئیں گے تو پھر سے حجاب بالائے طاق، ماہ رمضان آئے گا تو فضا ذرا سا اچھی ہو جائے گی، پھر ماہ رمضان کے بعد دوبارہ سناٹا۔ اب جانتے ہیں کرائے کی چیز فوراً واپس کی جاتی ہے، کہا دین کرائے والا پسند نہیں ہے۔ اور پھر
جب یونس نے کہا مولا دوسرے جملے کی وضاحت کیا ہے، اس موقع پر امام نے فرمایا دوسرے جملے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے چھوٹے سے عمل کو بہت زیادہ مت سمجھ لینا کہ اگر واجب نمازوں کو پڑھ لیا تو یہ سوچو کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، نہیں، ہمیشہ اپنے عمل کو کم سمجھنا۔ اس لیے معصوم نے فرمایا معنویت میں اپنے سے زیادہ والوں کو دیکھو، جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، دعائیں بھی پڑھ رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن مادیت میں اپنے سے کم والوں کو دیکھو۔ اس کے بعد تیسری مدد وہ ہے آبرو کی حفاظت، جو امام کاظم علیہ السلام نے کیا۔ ہم بسا اوقات لوگوں کی آبرو ریزی میں بہت پیش قدم رہتے ہیں، کسی کی کوئی ایک غلطی، کوئی ایک گناہ منظر عام پر آ جائے، فوراً میسیجز کو فارورڈ کرنے لگتے ہیں، لائک ڈس لائک کرنے لگتے ہیں، کمنٹس کرنے لگتے ہیں، ٹانٹ کسنے لگتے ہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ امام کاظم کے پاس خرمے کے باغات تھے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اور جب خرمہ تیار ہوتا تھا تو مولا بعض افراد کو بلاتے تھے کام کرنے کے لیے۔ روایت کہتی ہے کہ انہی مزدوروں میں سے ایک مزدور خرمہ پیک بھی کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دیوار کے اس طرف باؤنڈری کے ادھر پھینکتا بھی جا رہا ہے۔ کسی نے آ کر جاسوسی کی، شکایت کی۔ مولا نے اس شکایت پر فوراً نوٹس نہیں لیا بلکہ اسے اپنے پاس طلب کیا، اور اس کے بعد مولا نے صرف ایک سوال کیا، اتجو، کیا بھوکے ہو، ضرورت مند ہو، پریشان حال ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اشتہائی تو یا ابن رسول اللہ، یہ چوری کرنا میری اپنی فطرت ہے، مجھے پسند ہے۔ بعض افراد ہوتے ہیں جنہیں گناہ پسند ہوتا ہے، ہماری مرضی ہے۔ خدا محفوظ رکھے کہ انسان اس منزل تک پہنچ جائے۔ اس موقع پر امام کاظم نے اس کی تنبیہ کی خاموشی کے ساتھ اور کہا آئندہ ایسا مت کرنا، وہ سارے خرمے تمہارے، مجھے نہیں چاہیے، لیکن آئندہ ایسا مت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آبرو کی حفاظت کرنا بھی امام کاظم کے چاہنے والے کی ذمہ داری ہے۔ امام کاظم علیہ السلام کے شاگردوں کا تذکرہ کرنا چاہتا تھا، جس میں نے بعض کا نام لیا، علی ابن یقطین، ابا سلط ہروی، اسماعیل ابن مہران، حماد ابن عیسیٰ، عبد الرحمن ابن حجاج، عبداللہ ابن جندب، عبداللہ ابن یحییٰ، ہشام ابن حکم، یونس ابن عبد الرحمن، یونس ابن یعقوب۔ پڑھیے ان کی زندگیوں کو، پڑھیے ان کی سمان حیات کو۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، خدایا ہمیں امام کاظم کی زندگی سے زرین اصول زندگانی لینے کی توفیق کرامت فرما۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا، عظمت امام کاظم کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ عظیم اولاد اللہ نے عطا کی ہے، جس میں شاہ چراغ خود حضرت غریب توس معین الضعفاء امام علی رضا بنت باب الحوائج کہہ رہی، بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو اولاد ہیں امام موسیٰ کاظم کے۔ پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے، سید رضی، سید مرتضیٰ، اور آگے بڑھیے امام خوئی، امام خمینی علیہم الرحمہ، یہ نسل امام کاظم سے۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو علمی جلالت دیکھنی ہو امام کاظم کی تو سید خوئی کی زندگی کا مطالعہ کرے، اور اگر کوئی امام کاظم کی سیاسی بصیرت کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ ہمارا لاکھوں سلام ہو فرزندان امام کاظم پر۔ لیکن اتنی عظیم شخصیت مظلومیت کے ہمراہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ 2-3 جملے سن لیجیے مصائب کے۔ تاریخ میں 2 جنازے خصوصیت کے ساتھ بڑی مظلومیت کے ہم نے دیکھے ہیں۔ ایک جنازہ خود مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین کا 3 دنوں تک ریگزار ایک گھر میں کربلا پر بے گور و کفن پڑا ہوا، اور دوسرا جنازہ بغداد کے پل پر فرزند امام صادق حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، اور پھر جو ہتکڑیاں تھیں، جو بیڑیاں تھیں، جو لوہے کی زنجیریں تھیں، وہ اس حد تک اذیت دے رہی تھیں امام کاظم کو کہ بعد شہادت بھی اس کے آثار دیکھے گئے۔ اور پھر امام کاظم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، 4 افراد بعنوان مزدور اور 5واں وہاں پر موجود، جو اپنے دوش پر جنازہ لے کر جا رہے ہیں، بغداد کے پل پر رکھ دیا ہے۔ امام رضا پہنچے ہیں، دفن کیا ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے امام رضا کا ایک فقرہ پیش کروں کہ امام کاظم اپنے بزرگوں کی طرح، ائمہ اطہار کی طرح، اپنے جد مظلوم سید الشہداء فرزند زہرا قتیل نینوا امام حسین کی مظلومیت کو یاد کرتے تھے۔ امام رضا نے فرمایا کان ابی اذا دخل شہر المحرم لا یرا ضاحکا وکانت الکعبۃ تغلب علیہ حتی یمضی منہ 10 ایام فاذا کان یوم العاشر کان ذلک اليوم یوم مصیبہ وحزن وبکاء۔
جب کبھی فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوتا تو کوئی میرے بابا کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھ پاتا تھا، اور جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے غم و اندوں میں اضافہ ہوتا، یہاں تک کہ جب روز عاشور کا سورج طلوع ہوتا تو وہ دن میرے بابا کے لیے عظیم ترین مصیبت کا دن ہوتا۔ تبھی تو امام حسن نے فرمایا تھا لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، جیسی مصیبت آپ پر آنے والی ہے ویسی مصیبت کسی اور پر آنے والے نہیں ہیں۔ امام موسی کاظم آپ خوش قسمت تھے کہ آپ کا لال موجود، آپ سپرد لحد کیے گئے، لیکن ہائے مظلومیت امام سجاد، باپ کا بے سر لاشا ریگزار گر میں کربلا پر پڑا ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے بڑھ کر سوال کیا بیٹا یہ تمہارا کیا حال ہے؟ امام سجاد نے تڑپ کر یہی تو کہا تھا پھوپھی اماں وہ جوان بیٹا کیسے برداشت کرے جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن ہو اور بیٹا اتنا مجبور ہو کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار، کمر میں لنگر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، معبود ان مجالس میں دام درم قدم سخن شرکت کرنے والوں کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہم سب کو بارگاہ امام کاظم میں پہنچنے کی توفیق عنایت فرما، کووڈ-19 کو اس دنیا انسانیت سے بالعموم دنیا اسلام سے بالخصوص نیست و نابود کر دے۔ معبود علماء اور مراجع کی حفاظت فرما، بالخصوص رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی داماد الوارف کو صحت و سلامتی مرحمت فرما۔ اے کریم پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے امان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حسین حسین باغ زہرا میں بہار آئی نہ مرجھانے کے بعد ہو گیا آباد جنگل گھر اجڑ جانے کے بعد، باغ زہرا میں بہار آئی نہ مرجھانے کے بعد، ڈھونڈتا پھرتا رہا تھا دار جنگل میں پدر، لاش بیٹے کی ملی کب ٹھوکرے کھانے کے بعد، باغ زہرا میں بہار آئی نہ مرجھانے کے بعد، فتح کس کے ہاتھ آئی او یزید روسیہ، نام باقی کس کا ہے دنیا میں مر جانے کے بعد، باغ زہرا میں بہار آئی نہ مرجھانے کے بعد، سینہ شہ سے اٹھا ریلئی تو کب اٹھا، کربلا کی خاک پر زہرا کو تڑپانے کے بعد، باغ زہرا میں بہار آئی نہ مرجھانے کے بعد، دست کبریٰ میں نمایاں کب ہوا مہندی کا رنگ، خون تنے نوشا سے میدان میں بہہ جانے کے بعد، باغ زہرا میں بہار آئی نہ مرجھانے کے بعد، منقلب جسم علمدار دلاور ہو گیا، منقلب جسم علمدار دلاور
ہو گیا 4 سالہ خاک اڑاتی لاش پر آنے کے بعد باغ زہرا میں بہار آئی نہ مرجھانے کے بعد ہو گیا آباد جنگل گھر اجڑ جانے کے بعد حسین 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 متوجہ زیارت السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک وعلا جدک وابیک السلام علیک وعلا امک واخیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولاي یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا اسیر الاعداء السلام علیک یا شمس الشموس انیس النفوس غریبا شہیدا مدفونا بعرض توس السلام علیک یا مغیث الشیۃ والضباب فی یوم الجزاء السلام علیک یا سلطان العرب والعجام السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن موسى الرضا روحی و جسمی لک الفداء یا مولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن السلام علیک یا امام الانس والجان السلام علیک یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک وشیعتک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صل علی محمد وآل محمد